بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وعلی اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ جو سعد متن ہے کہ او معنوی وہو بالنفس والعین مؤخرۃ عنہا، اس کی جو ہے وہ شرح میں آ جائیں کہ النوع الثانی التأکید المعنوی وہو بالفاظ محصورۃ، دوسری جو تاکید ہے وہ تاکید معنوی ہے، اور تاکید معنوی کے لفظ سے ظاہر ہے کہ یہاں پہ آپ اس معنی کی تاکید کرتے ہیں اور خود اس لفظ کو تاکید کے طور پہ تکرار نہیں کرتے۔ اب جب اس معنی کی آپ تاکید کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کچھ الفاظ کا تو سہارا لینا پڑے گا، بغیر الفاظ کے جو تاکید ہوتی ہے وہ تو آواز کے ذریعے سے تاکید ہوتی ہے، زور سے کہنا کوئی بات تو وہ لکھنے میں تو نہیں آئے گی، ظاہر ہوگی، تو لہٰذا الفاظ کا جو ہے وہ سہارا میں لینا پڑے گا۔ تو پھر یہاں پہ کچھ الفاظ جو ہیں وہ عربی زبان میں ہیں اور ان الفاظ کو کہتے ہیں کہ یہی محصور ہیں، بس یہی الفاظ ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہیں، کہ یہ وہ الفاظ ہیں اگر اس کے ذریعے سے آپ نے کسی معنی میں تاکید پیدا کرنی ہو تو ان الفاظ کا آپ کیا کریں گے، استعمال کریں گے۔ تو اب یہاں پہ یہ نہیں سسٹم ہوتا کہ جس معنی کی آپ نے تاکید کرنی تھی اس معنی کے جو الفاظ تھے انہی الفاظ کا آپ تکرار کریں، یہ نہیں ہوگا، یہ تاکید لفظی میں ہوتا تھا۔ اگر اس نے کہا ہے کہ ضرب زیدن کہ زید نے مارا ہے تو اس نے دوبارہ ضرب کا کیا تکرار کی ہے۔ تاکید معنوی میں آپ نے اگر کہنا ہے کہ زید نے مارا ہے تو آپ لفظ ضرب کا تکرار آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، لیکن کوئی لفظ تو لانا پڑے گا، تو وہاں پہ کچھ لفظ جو ہے وہ مخصوص ہیں جو لکھے گئے ہیں اور وہ کیا تاکید کا کیا دیتے ہیں، فائدہ دیتے ہیں۔ تو یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ تاکید ہو تو لفظوں کے ذریعے سے رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ لفظ کیا ہے بعین ہی اول والا نہیں ہے۔ تو اگر وہ لفظ بعین ہی اول والا ہو جس کو ابن شام نے تعبیر کیا اعادۃ الاول ہے تو وہ تاکید لفظی بن جاتا ہے، اور اگر کوئی لفظ لے کر آئیں لیکن وہ اعادۃ الاول نہ ہو، کوئی اور لفظ جدید ہو وہ تاکید کے لیے، تو پھر وہ تاکید معنوی بن جاتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے النفس والعین، یہ دو چیزیں ہیں، نفس اور عین۔ نفس اور عین کا مطلب یہی ہے کہ نفس یعنی بنفس نفیس، وہی بندہ، یہ تو اردو میں کیا استعمال ہوتا ہے کہ زید بنفس نفیس آیا ہے جی، اور عین بھی ہم استعمال کرتے ہیں بعین ہی کے طور پہ کہ بعین ہی یہی چیز مجھے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ عربی میں یہی لفظ اور نفس اور عین بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اس سے ظاہری بات ہے اس کی فعل کی تاکید نہیں ہوگی، اس جو فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا وہ جو بندہ ہوگا، ذات ہوگی، کوئی بھی ذات ہے اس کی ہم کیا کریں گے، تاکید کریں گے۔ اچھا، وَهُمَا لِرَفْعِ الْمَجَازِ عَنِ الذَّاتِ، دیکھیں ذات کی بات آ گئی یہاں پہ کہ یہ ذات کی تاکید کرتے ہیں، اور کیسے تاکید کرتے ہیں کہ اس ذات کے اوپر کوئی مجازی معنی اگر پیدا ہو رہا ہے نا تو اس مجازی کو اٹھانے کا یہ کیا کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ اب یہ بات مثال سے واضح ہوگی کہ ایک بندے نے کہا کہ جاء زیدن، زید آ گیا جی۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک احتمال تو کیا ہے کہ مجیء ذاتی، فیحتمل مجیء ذاتی کہ خود زید آیا، یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ زید، اگر اس نے کہا ہے کہ زید آیا تو پھر زید ہی آیا ہوگا، لیکن کہتے ہیں کہ دوسرا احتمال بھی ہے۔ دوسرا احتمال کیا ہے کہ وہ یحتمل مجیء خبر ہی او کتابی، کہ ہو سکتا ہے کہ زید کی خبر آ گئی ہو یا اس کی کیا کتاب آ گئی ہو، ٹھیک ہے جی، یعنی اس نے کتاب یا کوئی اس نے پیغام بھیجا، وہ جیسے آیا اس نے مجازن کہہ دے لو جی زید بھی آ گیا، ٹھیک ہے جی، حالانکہ اس کی کتاب فقط آئی ہے، یا اس کی جو ہے وہ خبر آئی، ٹی وی پہ خبر چل رہی تھی تو بندوں کا بتاتے ہیں کہ اس بندے نے چوری کی ہے، ٹھیک ہے، تو ادھر سے زید کا بھی کہہ دے اس نے چوری کی، اس نے کہا لو جی زید بھی آ گیا، زید بھی آ گیا مطلب چوروں کی فہرست میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب جہاں پہ اس نے جا زید کہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی خبر جو ہے نا چوروں کی فہرست میں آ گئی ہے۔ تو اب اس طرح کا کیا احتمال موجود ہوتا ہے کہ جا زید، یہ احتمال ہوتا ہے مجازی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، نفس کا استعمال کرتے ہیں، اور جب یہ نفس کے عین کا لفظ آپ استعمال کریں گے تو اس میں ضمیر بھی آپ لگائیں گے، جاء زید نفسہ عینہ، یوں کر کے۔ فَإِذَا قُلْتَ نَفْسُهُ، جب آپ نفسہ کہیں گے تو ارتفع الاحتمال الثانی، تو یہ جو دوسرا آپ احتمال دے رہے تھے نا ذات کے علاوہ کا، یہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔
ولا بد من اتصالہما بضمیر عائد علی المؤکد، اور ضروری ہوتا ہے، کیا ضروری ہوتا ہے کہ من اتصالہما، کہ یہ دونوں کیا ملی ہوئی ہوں۔ اتصالہما سے پھر کیا مراد ہوگی؟ یہ لفظ نفس اور عین، کہ جب آپ لفظ نفس اور عین لے کر آئیں گے تو یہ دونوں ملی ہوئی ہوں بے ضمیر ضمیر کے ساتھ، یعنی فقط النفس نہیں کہیں گے، نفس ہو کہیں گے، ایک ایسے ضمیر کے ساتھ ملی ہوئی ہوں کہ عائدن علی المؤکد، یہ ضمیر ادھر پلٹ رہی ہو کہ جس کی آپ کیا کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں، یعنی جس ذات کی ہم تاکید کر رہے ہیں اس ذات کی طرف کیا ہے یہ ضمیر پلٹ رہی ہو۔ یہ کیا شرط ہوتی ہے اس کی؟ لابدہ ہے۔ وَلَكَ، اور آپ کو یہ اختیار ملتا ہے کہ ان تؤکد بکل واحد بکل منہما وحدہ، بکل منہما، پھر منہما سے یہاں پہ کیا مراد ہوگی؟ یہی نفس اور عین، کہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ لفظ نفس اور لفظ عین میں سے کسی ایک کے ذریعے سے کیا کریں، تاکید کریں۔ جاء زید النفس بھی کہہ سکتے ہیں، یا کیا ہے جاء زید عین بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ان دونوں میں سے ایک آپ استعمال کریں، اسے کیا کہتے ہیں؟ وحدہ، ٹھیک ہے، دو میں سے ایک استعمال کریں۔ وَأَن تَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، اور یہ بھی آپ کو اختیار ہے کہ دونوں ہی استعمال کر دیں، کٹھی استعمال کر دیں۔ جاء زید نفسہ عینہ، اور یہ دو وہاں پہ استعمال کرتے ہیں کہ جب احتمال پھر بھی تھوڑا سا باقی رہ جاتا ہو، تو پورا ختم کرنے کے لیے نفسہ عینہ، ڈبل تاکید جسے آپ کہتے ہیں، زیادہ تاکید۔ لیکن اس میں شرط کیا ہوتی ہے کہ جب آپ جمع کریں گے تو سب سے پہلے آپ کیا لے کر آئیں گے؟ لفظ نفس لے کر آئیں گے، بشرط ان تبدأ بالنفس، یعنی تقول جاء زید نفسہ عینہ، یوں کہیں گے، وہ یمتانے، اور یوں کہنا ممنوع ہوگا کہ جاء زید عینہ نفسہ، پہلے آپ عین کہیں پھر نفسہ کہیں، یہ کیا ممنوع ہوگا، تو یہ کیا مزید تاکید در تاکید ہو جائے گی۔ اردو میں اگر اس کا ہم ترجمہ کریں گے تو مختلف الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، کہ خود زید آیا بعین ہی زید آ گیا، یا وہ جو ہم ابھی بول رہے تھے کہ بنفس نفیس اور بعین ہی زید کیا ہے آگے ہے، اس طرح کے اردو میں کیا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ ممتنع کی، ہاں ممتنع کی یہی وجہ ہے کہ عربی زبان میں استعمال ہی ایسے ہوتا ہے، یعنی مجھے جو لگتا ہے کہ جو لفظ عین ہے نا، اس کے اندر نفس کی لفظ سے زیادہ کیا ہے، ایک طاقت ہے، زیادہ پاور ہے، تو ترتیب کیا ہوتی ہے تاکید کی، کہ پہلے آپ اس چیز کو لے کر آتے ہیں جس میں تھوڑی تاکید ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کیا بڑی ہوتی ہے، یوں سٹیپ پہ سٹیپ آپ چلتے ہیں، ڈائریکٹ وہ بڑا جملہ پہلے لیں اس طرح نہیں ہوتا، یہ خطابت کے خلاف ہے۔ خطابت میں بھی جب وہ بحر بناتے ہیں تو جس پہ نعرہ لگوانا ہوتا ہے اس کو آخر پہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ یعنی ایک اصول عربوں کا ہے کہ عین میں کیونکہ بڑا وزن ہے تو نفسو کے بعد جب دوبارہ عینو کہیں گے تو ایک بڑی تاکید بن جائے، یہ ایک اندازہ ہے، یعنی ایک ذوق، زبان کے ذوق کو دیکھتے ہو۔ وَيَجِبُ إِفْرَادُ النَّفْسِ وَالْعَيْنِ مَعَ الْفَرْدِ، اگر تو جو ہے وہ آپ مفرد کی تاکید لے کر آ رہے ہیں تو پھر تو آپ کے لیے واجب ہے کہ نفس اور عین کو بھی کیا رکھیں، آپ مفرد رکھیں۔ وَجَمْعُهُمَا عَلَى وَزْنِ أَفْعُلْ، اور اس کی جو جمع ہے وہ دونوں کی جمع افعل کے وزن پہ آئے گی، انفس اور اعین، اور یہ جو جمع ہے وہ جمعهما مع التثنیۃ والجمع، یعنی یہ جمع استعمال ہوگا تثنیہ کے ساتھ بھی اور جمع کے ساتھ بھی، یعنی تثنیہ کے ساتھ ہم نے تثنیہ استعمال نہیں کرنا، تثنیہ کے ساتھ بھی جمع استعمال ہوگا۔ جیسے یہ مثال دے رہے ہیں، جاء الزیدان جب کہا تو آخر میں کیا کہا، انفسہما کہا، اعینہما کہا، ٹھیک ہے، نفساہما نہیں کہا، عیناہما نہیں کہا۔ زیدون جب کہا تو وہاں پر بھی انفسہم اعینہم، ہندات میں بھی یہی کہا، انفسہن اور اعینہن، ضمیر وہ لگتی رہے گی کہ جو اس کی طرف کیا ہے، پلٹتی رہے گی، ضمیر اسی کی مناسبت سے لگے گی، یعنی انفسہما میں ضمیر کون سی لگ رہی ہے، تثنیہ کی لگ رہی ہے، تو یہ فرق ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آگے جب جمع تھی تو ضمیر کس کی لگی، جمع مذکر کی لگی، اور اگر مؤنث کی تھا تو ضمیر کس کی لگی، جمع مؤنث کی لگی۔ تو یہ کیا ہے، دو لفظ پہلے ہو گئے۔ اس کے علاوہ کون سا لفظ ہے جی، وَمِنْهَا یعنی من الفاظ مخصوصہ، وہ الفاظ مخصوص کو تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تاکید معنوی کے لیے، ان میں سے کیا کلو ایک لفظ ہے۔ کلو کس کے لیے آتا ہے، لرفع احتمال ارادت الخصوص بلفظ العموم، کہ اس احتمال کو ختم کرنے کے لیے کہ اس بندے کی مراد کیا ہوگی، مخصوص لوگ ہوں گے، جبکہ وہ لفظ کیا استعمال کر رہے ہیں،
عموم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. جیسے کہا کہ جی طلاب آ گئے ہیں، وہ اس نے کہا کہ جی طلاب آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. اب طلاب آ گئے ہیں تو اگلے بندہ کہے گا کہ اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ سارے سکن کے طلاب آ گئے ہیں، کیا ہے وہ لفظ طلاب رہے جمع کا لفظ استعمال کر رہے ہیں جو سب کو شامل ہے، لیکن ممکن ہے کہ سارے نہ آئے ہوں، کچھ آئے ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ احتمال ختم کرنے کے لیے کہ نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے آ گئے ہیں، تو پھر وہ لفظ کیا لگائے گا؟ کلہم لگائے گا، ٹھیک ہے. تو جاء الطلاب، طلاب یہاں پہ نہیں کہے گا، جاء الطلاب کلہم یوں کر کے استعمال ہوگا. جیسے جاء القوم، ایک بندہ کہتا ہے جی قوم والے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی. فیحتمل مجیء جمیعہم، سب سے پہلا احتمال تو یہی ہے کہ سارے کے سارے آئے ہوں گے. اور ویحتمل مجیء بعضہم، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے بعض قوم آئی ہوئی ہو. جب بعض قوم آئی ہے تو پھر بعض اس نے کیوں نہیں کہا؟ بعض کہتا وہ اس وجہ سے کہ وَأَنَّكَ عَبَرْتَ بِالْكُلِّ عَنِ الْبَعْضِ، کیونکہ آپ لفظ کل جو آپ نے ایسا لفظ کل تو نہیں، یعنی آپ کل جو استعمال کر رہے ہیں، کل سے مراد کیا ہے؟ لفظ قوم، یعنی بعض استعمال نہیں کر رہے، لفظ قوم آپ استعمال کر رہے ہیں اور آپ کی مراد کیا ہے؟ بعض ہے. ایسا ہو سکتا ہے آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں انسان کا، لفظ استعمال کر رہے ہیں طلاب حوزہ کا، لفظ استعمال کر رہے ہیں مومنین کا، اور آپ کی مراد کیا ہے؟ سب نہیں ہے، مراد کیا ہے؟ بعض ہے. اسے کیا کہتے ہیں کہ تعبیر بالکل اور مراد کیا ہوتے ہیں؟ بعض ہوتے ہیں. یہ عام طور پہ چلتا ہے جب انسان قوموں کے بارے میں تبصرہ کرتا ہے کہ فلاں قوم والے ایسے ہیں، تو اس کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ سارے کے سارے ایسے ہیں، وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بعض ایسے ہیں یا اکثریت ایسے ہیں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ دو احتمال باقی رہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کی مراد یہی سارے کے سارے ہوں، ہو سکتا ہے مراد بعض ہو اور وہ کیا کر رہا ہو؟ بعض کا ارادہ کر رہا ہو کل سے. فائدہ قلت کلہم، لیکن جب آپ کلہم کا لفظ کہہ دیں گے نا تو رفعت ھذا الاحتمال، تو یہ جو دوسرے والا احتمال ہے نا یہ ختم ہو جائے گا. آپ کہیں گے سب کے سب ایسے ہی ہیں، سب کے سب ایسے ہیں، کیا مطلب؟ کہ پھر کوئی بعض کی بات ہی نہیں ہے، سب شامل ہو گئے. انما یؤکد بہا بشروط، اس کے ذریعے سے جو تاکید کی جاتی ہے کل کے ذریعے سے اس کی شروط رہتی ہیں. سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ ان یکون المؤکد بہا غیر مثنی، کہ اس کے ذریعے سے جو تاکید کی جائے گی وہ مثنی کی تاکید نہیں کر سکتے آپ. غیر مثنی، غیر مثنی میں پھر کیا آئے گا؟ مفرد کی تاکید ہوگی یا جمع کی تاکید ہوگی؟ مفرد کی تاکید میں پھر کل کیسے آئے گا؟ مفرد تو ایک کو کہتے ہیں. یہ جو قوم ہے، قوم مفرد ہے جمع ہے؟ جمع معنوی ہے، لفظی طور پہ تو مفرد ہی ہے. ان کی مفرد سے یہاں پہ کیا مراد ہوگی؟ پھر لفظی طور پہ مفرد مراد ہوگی. بہرحال مفرد سے یہ کیا مراد ہے اس کو یہ خود آ کے بیان کریں گے. تو وہاں پہ القوم تو جمع ہے، ٹھیک ہے، اس میں جمع سے ہم کہتے ہیں، جمع نہیں کہتے، اس میں جمع اس کا ہے کہ ایک لفظ بنایا گیا ہے جو جمع کے معنی کے لیے، اس میں جمع ہے. تو ابھی یہ مثال دیں گے کہ جس میں عادت تو آ نہیں سکتے. یہ وہاں پہ مثال دیں گے غلام کی، کہ جو غلام خریدنے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے میں نے پورے کا پورا غلام خرید لیا، ٹھیک ہے. آدھا غلام بھی خریدا جاتا تھا. وہ آدھے غلام خریدنے کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ وہ 12 گھنٹے کام کرے گا آپ کے پاس، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. 12 گھنٹے جو آپ کے پاس رہے گا، 12 گھنٹے آزاد رہے گا، یہ آدھا غلام ہوتا تھا. تو وہ کوئی کہتے تھے کہ ہم نے پورے کا پورا غلام خریدا ہے، یعنی 24 گھنٹے کیا ہمارے پاس رہے گا، یہ تعبیر اس میں. اب یہاں پہ عبد کیا ہوتا تھا؟ وہ مفرد ہے، لیکن تاکید کیا اس کی لگا سکتے ہیں. تو لہٰذا تثنیہ نہیں ہونا چاہیے، مفرد ہونا چاہیے، یا کیا ہونا چاہیے؟ جمع ہونا چاہیے. اچھا، یہ پہلی شرط رہے گی. دوسری کیا ہے کہ ان یکون متجزئا بذاتہ، جب آپ کل کی بات کر رہے ہیں تو جز تو اس کے بننے چاہیے نا، ٹھیک ہے. جس طرح ہم نے عبد مفرد تھا، اس کے ہم نے جز بنائے، تو کہتے ہیں یہ جو آپ جز بنائیں گے نا یہ شرط رہے گی بنیادی طور پہ. آپ جو جز بنیں گے بذاتی، یا تو اس کی ذات کے جز بنتے ہوں، او بعامل ہی، یا جو اس کا عامل ہے اس کے اوپر جو عمل کر رہا ہے فعل، اس کے کیا بنتے ہوں؟ جز بنتے ہوں. فالاول، پہلی جو مثال ہے کہ ذات کے جز بنتے ہوں، کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. ملائکہ یہاں پہ جمع بھی ہے، جب جمع ہے تو جمع میں تو واضح ہے کہ اس کی ذات کے جز بنیں گے. جب آپ نے طلاب کہا تو طلاب کے جز کیسے بنیں گے؟ مختلف ذات سے بنیں گے نا، ہر ایک کی ذات. ملائکہ جب جمع آ گیا تو پھر جز ذات کی بنیں گے، بہت ساری ذاتیں ملیں گی تو ایک کیا بنتا ہے؟ گروپ بنتا ہے. تو یہ تو بات بڑی کیا کلیئر و واضح ہے. تو الملائکہ جب کہا تو اس کی پھر تاکید کلہم سے کیا لائیں گے؟ اجمعون بھی تاکید ہے، یہ آخر پہ بیان کریں گے. اجمعون یہ ڈبل تاکید آئی ہوئی ہے، کلہم پہلی تاکید اور اجمعون کیا دوسری تاکید. تو ترکیب واضح ہے. الملائکہ ساجدہ کا فاعل ہے
کلہم مضاف مضاف الیہ، اس کی تاکید اول، اور اجمع ان کا ہے تاکید ثانی۔ الثانی، ثانی سے کیا مراد ہے کہ اس کے جو جز بنا رہے ہیں وہ عامل کے واسطے سے بنا رہے ہیں، عامل کے سبب سے، ذات کے اس کے جز نہیں بن رہے، یعنی متجزیاً بذاتی نہیں ہے بلکہ وہ متجزیاً بعامل ہی ہے۔ اس کا اگر وہ دقیق ترجمہ یوں ہی بنے گا کہ وہ جز بن رہا ہے بعامل ہی، با کو سببیہ بنائیں، یعنی اپنے عامل کے سبب سے۔ مثال سے یہ بات واضح ہوگی، جیسے آپ کہتے ہیں کہ اشتریت العبد کلہ، فإن العبد یتجزأ باعتبار الشراء وإن کان لا یتجزأ باعتبار ذاتہ، کہ یہاں پہ جو غلام ہے اس کے جز بن گئے ہیں شراء کے اعتبار سے، کہ جو آپ نے خریدا ہے وہ پورا خرید لیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پورے خریدنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹانگیں اور سر وغیرہ نہیں ہیں، یعنی اس کی ذات کے جز آپ نے نہیں کیے، وہی اس کے عمل کے اعتبار سے۔ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَجَزَّأ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ، اگرچہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کیا جز نہیں ہوا۔ وَلَا يَجُوزُ، اور یہ جائز نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جاء زید کلہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کوئی اس طرح کا آپ معنی نہیں کہہ سکتے کہ زید جو ہے وہ پورے کا پورا آ گیا، کیونکہ زید آدھا نہیں آ سکتا نا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جبکہ آدھا غلام خریدا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر آدھے سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے۔ لأنه لا يتجزأ لا بذاته ولا بعامله، یہ جو زید ہے نا اس کے جز نہیں بن سکتے، نہ اس کی ذات کے اعتبار سے اور نہ اس کے عامل کے اعتبار سے۔ اچھا، الثالث کیا ہے؟ تیسری شرط کل کے عمل کرنے کی، یعنی کل کے ذریعے سے تاکید لانے کی تیسری شرط، ان یتصل بها ضمیر عائد علی المؤکد، کہ ضمیر اس کے ساتھ ملائیں گے بالکل ویسے ہی وہ جو نفس اور عین کے ساتھ تھی، کہ یہاں بھی اس کے ساتھ ضمیر ملے گی جو پلٹے گی کس کی طرف؟ مؤکد کی طرف۔ فلیس من التأکید، پس تاکید میں سے نہیں ہے۔ کیا چیز تاکید میں سے نہیں ہے؟ قراءۃ بعضہم، کہ بعض لوگوں نے یہ جو قراءت کی ہے، کیا قراءت کی ہے؟ ان کلن فیہا، ہاں وہ ان کلن فیہا کریں گے تو وہ تو تاکید میں نہیں جائے گی نا، ہاں ہاں نہیں ان، اس کی ہم دو قراءتیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کا جو اسم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ ان میں جو نا ہے یہ منصوب آ گیا، آگے کلن اگر پڑھیں گے تو یہ اس کے کیا ہو جائے گا؟ تابع ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ اور تاکید کیا ہوتی ہے؟ اس کے تابع ہوتی ہے مؤکد کے۔ تو جس بندوں نے کلن پڑھا ہے تو ان کی پھر واضح ہے بات کہ انہوں نے نا کا اس کو کیا بنایا ہے؟ تاکید بنائی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نا کو اسم بنایا اور کل کو کیا بنائی؟ خبر بنائی، یہ والی صورتحال نہیں تھی ان کی، ٹھیک ہے۔ اور جنہوں نے کلن پڑھا، کلن تو مرفوع ہے، مرفوع کیا ہوتی ہے؟ نا کی خبر ہوتی ہے، وہ پھر اس کو کیا بنا رہے ہیں؟ خبر بنا رہے ہیں۔ وہ ترکیب یوں کر رہے ہیں کہ انا حروف مشبہ بالفعل، نا کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا، اور کلن کیا ہے؟ اس کی خبر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کلن کو خبر وہ کیسے بنائیں گے؟ کلن کو وہ مبتدا بنائیں گے اور فیہا جار مجرور کو اس کی کیا بنائیں گے؟ خبر بنائیں گے، یوں کر کے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا ان کلن اسے آپ پڑھیں گے، یعنی جو بعض قرات کیا ہے کلن رکھیں گے تو پھر یہ بنے گا، کیونکہ کلن کیا ہے؟ منصوب ہے، تو یہ نا کی کیا بنے گا؟ تاکید بنے گا۔ خلاف زمشری والفراء، جبکہ زمشری و فراء کے یہ بات خلاف ہے، وہ اسے کیا پڑھتے ہیں؟ کلن پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ اجمعین۔